شیخ جو مرزا محمد علی جہلمی ہیں، یہ کافی تذکرہ کرتا ہے حافظ صاحب کا، اور کئی دفعہ اپنے آپ کو غالباً وہ کہتا ہے میں ان کا شاگرد بھی ہوں، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ مرزا صاحب ان کے شاگرد ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے خیال میں اب تو شاید وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں شاگرد نہیں ہوں. اچھا. ہاں جی. ہاں. شروع میں لا ابالی میں وہ ایسی باتیں کر گیا ہے. اچھا. کہ جب بھرپور طریقے سے اس کا رد ہوا ہے. ہاں. اور باقاعدہ اس کے دلائل بھی دیے گئے، تو اب وہ نہیں کہتا. ہاں، اپنے مقصد کو واضح کرنے کے لیے وہ بعض دفعہ مختلف علماء کے سہارے لیتا ہے. اس میں سے ایک شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ بھی ہیں. صحیح. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا جو شروع میں اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں شاگرد ہوں، لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا شاگرد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شیخ رحمہ اللہ کا شاگرد نہیں ہے. اچھا. یہ جب پہلی بار شیخ رحمہ اللہ کے پاس حضروں میں آیا تھا تو اس نظریے کے ساتھ آیا کہ میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اور اس نے کہا کہ میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور اہل حدیثوں کو اچھا نہیں سمجھتا. یعنی اس کی ملاقات ہے مولانا کے ساتھ؟ ملاقات ہے، اور ملاقات کے بعد جب اس نے کہا کہ میں نے تحقیق کی اور شیخ رحمہ اللہ نے باقاعدہ کہا کہ آپ اہل حدیث ہیں، اس نے کہا الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں. اور اس وقت یہ کافی عرصہ اپنے آپ کو باور کرواتا رہا کہ میں اہل حدیث ہوں. کئی پروگرام جہاں شیخ رحمہ اللہ آتے یہ باقاعدہ شرکت کرتا. راولپنڈی میں ایک جمعہ میں نے شیخ رحمہ اللہ کا وہاں پہ رکھا، تو وہاں بھی یہ باقاعدہ اس نے شرکت کی. ہم نے ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا. اچھا. اس نشست میں مولانا صدیق رضا حافظہ اللہ کراچی والے بھی موجود تھے. اچھا. اور اس کے جو اعتراضات تھے اس وقت بھی، یعنی یہ 2000 غالباً 10 یا 9 کی بات ہے، انہوں نے مناظرانہ اسلوب میں اس کا ناطقہ بند کر دیا. اور شیخ رحمہ اللہ میں مجھے آج بھی یاد ہے، وہ مباحثہ کس موضوع پہ تھا؟ مختلف اس کے جو اعتراضات تھے. اچھا. یہ ایسی باتیں کر، تو شیخ رحمہ اللہ نے باقاعدہ مولانا صدیق رضا حافظہ اللہ کو تھپکی دی کہ آپ نے بالکل صحیح جوابات دیے ہیں. صحیح. اور اس کا یہی علاج ہے. یعنی یہ شروع میں اس نے اپنے آپ کو شاگرد یا اہل حدیث باور کروایا، لیکن حقیقت میں یہ شاگرد نہیں ہے. صحیح. ایک دو ملاقاتیں کی، اس میں سوالات کیے. آج بھی آپ سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں، تو ہر سوال کرنے والا شاگرد نہیں ہوتا. ہم سے جو مقتدی ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، وہ ہمارے شاگردی کا ایک پورا ایک طریقہ ہے. صحیح. باقاعدہ کتابیں پڑھنا، زانوائے تلمذ طے کرنا. یعنی وہ ان کی ملاقات بھی وہ 2-3 ہی ہیں؟ 2-3 ملاقاتیں ہیں، اس سے زیادہ اس کے بعد فون پہ تھوڑا. اور پھر جب اس نے اپنے پر دکھانا شروع کیے، نکالنا شروع کیے، تو شیخ رحمہ اللہ اس سے پیچھے ہٹتے گئے. صحیح. مجھے یاد ہے کہ میں شیخ رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا تھا تو فون آیا، تو شیخ نے میری طرف اس فون کیا، کہتے ہیں دیکھو یہ مرزا علی کا فون ہے، لیکن اب میں سنتا نہیں. اب میں اس کی جب میں نے یہ بات کی تھی تو اس کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا، میں نہیں کہا تھا شیخ کو کہ میرا اب فون نہ سنا کرنا. اچھا. ہاں جی. تو اسی طرح یعنی شیخ کی زندگی میں ہی کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ گئی تھی، ناراضگی اظہار کیا. کئی اعتراضات ہمارے ساتھی، میرے کچھ طالب علم تھے اسلام آباد میں، انہوں نے شیخ رحمہ اللہ سے باقاعدہ بات کی. تو شیخ صاحب کی ایک عادت تھی، کہتے ہیں کہ آپ مجھے پروف دو، اگر آپ ثابت کر دو گے تو میں اس چیز کو مان لوں گا. اور جس میرے ایک شاگرد نے وہ بطور دلیل یا پروف دوسرے ساتھی کا نام لیا تو اس نے انکار کر دیا، کہتا جی میرے سامنے تو ایسا نہیں ہوا. تو وہ پھر شیخ رحمہ اللہ تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہو گئے کہ شاید یہ آپس میں ان کی کوئی ٹسل ہے اور یہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں. لیکن تھوڑا وقت گزرا تو پھر وہ ایسا ہوا کہ کچھ باتیں سامنے آئیں تو شیخ رحمہ اللہ نے باقاعدہ برات کا اعلان کیا. صحیح. اور یہ بات مجھے کئی احباب نے بتلائی ہے. ایک کلپ بھی مولانا حافظ عبد الباسط فہیم حافظہ اللہ کا بڑا وائرل ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں ہمارے سامنے شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اور بھی بڑے یعنی ہمیں سکہ بندوں نے بتایا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے اس بات کا باقاعدہ ہمارے سامنے اظہار کیا ہے. صحیح. کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. یعنی اسے برات کر چکے تھے. دیکھیں ایک بندہ اگر کسی پر محنت کرتا ہے
اور وہ کہتا ہے کہ میں کتاب و سنت کو اب فالو کرتا ہوں، میں مسلک اہل الحدیث پر چلتا ہوں، تو پھر جس کی محنت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ گمراہی کی طرف نہ جائے، اس کے ساتھ تھوڑا سا لگاؤ رکھا جائے تاکہ یہ راہ راست پر رہے. تو وہ جو لگاؤ تھا بعض لوگوں نے اس کو غلط انداز میں پیش کیا. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ جو ہے اس کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے تیار کیا ہے. ٹھیک ہے، اس محض اس لگاؤ کی وجہ سے کہ شیخ کا جو شروع میں لگاؤ تھا وہ اس کو راہ راست پر رکھنے کے لیے تھا، صحیح نہ کہ نعوذ باللہ ایسے جو اس کے عقائد ہیں، افکار ہیں، نظریات ہیں، اس کو بڑھانے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے ایسا نہیں تھا.